الصلاة والسلام على رسول الله وآله الله ولعنة الدائمة على أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد الفرصة تمر مر السحاب. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرصتیں بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں. یعنی ماہ رمضان در حقیقت ایک فرصت ہے. یعنی در حقیقت یہ ماہ رمضان ماہ عبادت اور ماہ بندگی کا ماہ. در حقیقت انسان اس ماہ میں اگر کچھ عبادت کرے اور روزے رکھے. روزہ فقط فاق کشی یا رضایت کا نام نہیں ہے. روزہ در حقیقت انسان کی روح کو نشو نما کرتا ہے اور اس کو ارتقا کرتا ہے. در حقیقت انسان عبادتیں بجا لائے اور معرفت خداوندی نہ ہو تو اس عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں. بعض اوقات انسان بہت ساری عبادتیں بجا لاتا ہے, در حقیقت وہ عبادتیں ویسے ہی چلی جاتی ہیں. کیوں؟ در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بغیر ہوتی ہے. رسول کی اطاعت کیسے کرے اور اللہ کی اطاعت کیسے کرے؟ ہر وہ امر جو خدا کی طرف سے یعنی بندے کے لیے مقرر کیا ہے, یعنی ان حدود کے اندر رہ کر ان امر کو بجا لائے, ان قوانین کی پابندی کرے تو انسان اب بن جاتا ہے. اگر انسان ان قوانین سے ہٹ کر اپنے لیے ایک نظام مقرر کرے, اپنے لیے ایک سسٹم مقرر کرے تو در حقیقت اس انسان کے لیے گمراہی اور ضلال مبین کا آخری درجہ ہے. ماشاءاللہ. آج در حقیقت ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر غور و فکر کرے. ہم نے خود سے گڑھ لیا ہوا ہے, من گڑھ چیزیں بنایا ہوا ہے, حالانکہ کی دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں, رد موجود نہیں ہے. کیوں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام اور جتنے مجتہدین نظام ہیں ان کی باتوں سے آری ہے. ہم ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ان کی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے. قرآن نے بھی ان کو یہ آگاہی دلائی ہے تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر دین فقط صرف سجدے کی حد تک محدود رہا ہے. دین فقط مسجدوں کے اندر نمازیوں کی حد تک محدود رہا ہے. دین فقط وہ رسومات کا نام نہیں تھا. امام خمینی کے بقول کی دین ایک سیاست کا نام ہے. دین بقول امام خمینی کے دین کے اندر ایک پورا مکمل ایک آئیڈیالوجی کا فرما ہے. ہم نے دین کا نقشہ اثر کر دیا. ہمارے ارد گرد معاشرے پہ غور کریں, دین کی طرف رغبت کم ہے. دین کی بنسبت ہم نے کوئی تعلیم رکھی ہے. اگر دین کی طرف ہم توجہ کر کے اس پر غور و فکر کریں تو دین کے اندر یہ سیاست ہے, دین کے اندر یہ تمام تر مکاتب فکر اس سے یعنی ہدایت دیتے ہیں. قرآن فقط پھال نکالنے والی کتاب نہیں ہے. اکثر میں یہاں پر دیکھتا ہوں قرآن کو صرف فعال کے لیے استفادہ کرتے ہیں یا تعویذ کی حد تک اس سے استفادہ کرتے ہیں. باقی تو ہم اس سے غور و فکر نہیں کرتے ہیں. تعویذ کو گلے میں لٹکانے سے ہدایت نہیں ملتی ہے. ہدایت اس وقت ملتی ہے جب ان اصولوں اور ان آئیڈیالوجی پر عمل کریں. بے شک ہدایت ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی. ہدایت کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے خود بارہا کئی مقامات پر غور و فکر کے لیے کہا ہے. ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں, قرآن سے صرف فعال نکالتے ہیں اور باقی تعویذ کا استفادہ کرتے ہیں. یہ در حقیقت دین کے لیے یہ نقصان دہ بات ہے. اگر ہم دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے تم لوگوں نے کاش میں تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا. اس طرح کے جب ایک رہبر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں جب قوموں سے بصیرت اور شعور ختم ہو جائے, جب قوم فقط امام کو عقیدت کی حد تک مان لے لیکن معرفت ختم ہو جائے. امیر المومنین علیہ السلام یعنی اس وقت کے لوگوں سے بہت شکوا کرتے تھے
کہتے تھے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں تم آج اپنے مجلسوں میں تو فرق کہتے ہو کہ تقولون فی المجالس کیتا و کیتا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جب مقام جنگ آتا ہے تو اس وقت کہتے ہو مولا سردی ہے اب کیا کریں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے بلاتے ہیں گرمی میں بلاتے ہیں، اس کہتے ہیں گرمی، تم کہتے ہو کبھی گرمی کبھی سردی، کیا مسئلہ ہے، آخر تم قیام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ معرفت دیکھیے بہت سے ایک گروہ جو جنگ صفین کے اندر نمازیوں کے نماز کے لیے نہیں تھے، نمازی بہت سارے تھے، جنگ صفین کے اندر ہم سے زیادہ روزے رکھنے والے نمازیں بجا لانا بہت سارے تھے، لیکن ان کو ایک وہ چیز نہیں تھی کیا نہیں، شعور اور معرفت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ جب قرآن کو نیزے پر لٹکایا گیا، وہ پیش کی قرآن وہ جو عام پیش کی قرآن کو نیزے پر لٹکایا گیا، تو اس وقت وہ بے شعور جو روزدار جو روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھ کے ان کی ہڈیاں باہر آ چکی تھی اور اتنی عبادتیں بجا لاتے تھے، ہم تو 2-3 رکعت پڑھ کے چلے جاتے، لیکن انہوں نے اتنی عبادت بجا لائی تھی کہ ہڈیاں باہر آئی تھی۔ لیکن جب جنگ صفین کا مقام آیا تو انہوں نے امیر المومنین کے خلاف جنگ کیا۔ کیوں جب قومیں اس طرح کیوں کرتی ہے؟ اس وقت کرتی ہے جب ان کے پاس شعور و معرفت ختم ہو جائے، اس کی جگہ پر یعنی عقیدت آ بیٹھ جائے۔ عقیدت بعض اوقات وہ کام جو دشمن نہ کر سکے وہ اپنے ہی کر بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ دشمن تو یہ نہیں چاہتے، دشمن تو آسانی سے نہیں کر سکتے وہ کام، اپنے گھر میں گھسے ہوئے بندے وہ کام کر لیتے ہیں۔ حوصلہ شکنی یعنی ہمارے ہاں بہت سارے علاقے میں ہو یا جہاں بھی ہو، حوصلہ شکنی بڑا ایک یعنی وہ بن گیا ہوا ہے، مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ میں اس کے متعلق کہتا ہوں ایک قاتل یعنی خدا ایک قاتل کو بخشے گا، مگر یہ زبان سے جو زبان سے قتل بہت سارے قتل ہوتے زبان سے، ہم بعض اوقات کسی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یہ بھی ایک زبانی قاتل ہے۔ در حقیقت قاتل اس سے بڑا وہ تلوار سے قتل کرنے والا اس سے بڑا وہ قاتل ہے جو زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان یعنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کا ماہ رمضان در حقیقت عربی میں کہا جاتا ہے مادہ رمضان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے موسم سرما میں یعنی پتوں کا جڑ جانا، پتوں کا گر جانا، یعنی اس کو ماہ رمضان کو رمضان سے مشتق کیوں کیا؟ قرآن نے اس کو بطور عاریتن لیا ہوا ہے، مستعار لیا ہوا ہے۔ بعض اوقات قرآن ایسے معنی استعمال کر لیتا ہے جو عرب کسی اور معنی کے استعمال کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو بطور عاریتن لیا۔ قرآن نے رمضان سے مشتق یعنی اس میں پتے کا گرنا مراد یہ کہ گناہ کا جڑ جانا، گناہ کا جڑ جانا۔ در حقیقت انسان اگر معرفت کے ساتھ یعنی شعور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز بجا لائے تو در حقیقت اس کا لطف ہوتا ہے۔ ہماری جو عبادات ہے اگر وہ نماز جو انسان کو برائی سے نہ بچائے اس کو نماز نہیں کہتے ہیں۔ ہر وہ ان الصلاۃ تنفع عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے۔ ہماری نماز آیا منکرات اور فحشاء سے بچاتی ہے؟ آیا ہمیں غلط کاموں سے بچاتی ہے؟ در حقیقت اگر ہماری نماز منکرات سے نہیں بچا رہی ہے تو یہ ہماری در حقیقت نماز کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ نماز تو وہ ہے جو انسان کو فحشاء اور منکر سے بچائے۔ اگر انسان تھوڑی سی کہتے ہیں کہ انسان ایک ساعت کی یعنی ایک ساعت کی فکر یعنی کہیں جو 1000 سال کی عابد سے بہتر ہے۔ ایک ساعت انسان ایک لمحہ فکر کرے، صرف سوچے اللہ نے یہ نظام کیوں مقرر کیا ہے، یہ کس لیے پیدا کیا تھا، آ کر ہم کس میں مشغول ہیں، آ کر ہم کھیتی باڑی میں مشغول ہیں۔ کھیتی باڑی بھی ایک لازمہ ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ جب بھی دین کے لیے کوئی کام کے لیے دین کے لیے بلائے تو اس وقت یہ کام ہے۔ دینی معاملات میں کام کا کیا دخل اندازی؟ دین پہلے دین، نماز کسی کے لیے بھی معاف نہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے یعنی فتویٰ نکال دیا، آئے دن ہم جاہلوں آئے دن اپنی طرف سے مسئلہ بیان کر دیتے روزے کے حوالے سے۔ در حقیقت ماہ رمضان کے اندر دین کا ہر وہ چیز ہر وہ لازمہ جس میں دین کا کوئی کار فرما ہوا ملتا ہو اگر انسان اپنی طرف سے بنائے گھڑ لے من گھڑت تو در حقیقت انسان یہ دین کی بہت ساری قسم اس میں بیان کیا ہوا، یہ در حقیقت بدعت ہے۔
بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو دین کا جز نہ ہو اس کو دین کا جز کرا دینا. آج ہم نے لاشعوری طور پر، ہم نہیں چاہتے لیکن لاشعوری طور پر ہم نے اس کو جگہ دیا ہوا ہے. ہم نے اپنی طرف سے نظریات بنائے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ میں بیان کرتا چلوں کہ یہاں ہم آئے دن ہم کسی مجتہد کی تقلید کے بغیر، یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، مجتہد کے فتاوا کو دیکھے بغیر اپنے اعمال بجا لا رہے ہیں. کیوں؟ یہ اعمال در حقیقت اگر انسان مجتہدین کے فتاوا کے علاوہ یعنی اس کی اطاعت کے بغیر بجا لائے تو در حقیقت وہ عبادت قبول نہیں. کیوں؟ مجتہد نے کچھ اور بیان کیا ہوا، ہم نے کچھ اور اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں لیا ہوا ہے. جو بھی شخص دین کو اپنی طرف سے بنائے اس کی مذمت کرنا چاہیے، کیونکہ در حقیقت ہمارا پہلو دین کی طرف صرف رسومات کی حد تک ہے. دین کو فقط چند دنوں کے مجالس میں آنا ہے صرف، بس اس کی حد تک. باقی ہم نے کوئی سسٹم لے رہا ہی نہیں. دین کے سارے چیزیں جو ہے آج مغرب سے لیا ہوا. ہم نے کوئی بھی ایک چیز ہماری اپنی نہیں، وہ چیزیں جو مغرب نے بتایا ہم نے ان اصولوں پر عمل کیا. در حقیقت مغرب آج کس طرح سے ہم ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کس طرح سے میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ہمارے اندر آج ہمارے تمام تر جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں یا جتنے بھی نوجوان اس وقت طبقہ ہے وہ سب اسی کا شکار ہے. آئے دن ہم ٹی وی کو دیکھتے ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے کردار سیکھتے ہیں. آئے ہم کیا اسلامی ان کو فلمیں نہیں دکھا سکتے؟ دکھا سکتے، لیکن ہمارے پاس یعنی مغربی طرز نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سارے عوامل اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوشش کیا، لیکن ہم اس کی طرف پیچھے چل پڑے. لیکن علامہ ڈاکٹر محمد اقبال حکیم امت فرماتے ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھ کر اعلیٰ سطح تک پڑھنے کے بعد ان کی تہذیب کی مذمت کر کے فرماتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک و مدینہ و نجف. ایک شخص مغربی طرز کے اندر جا کر پڑھ لکھ کر یہ بتاتا ہے یہ کس قدر بد قوم ہے، کس قدر بد فہم قوم ہے. یہ اپنے اندر حیا و غیرت کا مادہ نہیں رکھتی، کیونکہ وہ قوم ایسی تھی کہ اس کے اندر کوئی اقدار ویلیوز نہیں پائے جاتے تھے. اگر کسی قوم کے اندر سے ویلیوز اور اقدار اٹھا دیے جائے تو وہ صرف فقط رسومات رہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، دین تمہارے پاس صرف ایک تہ، یعنی جو گلاس میں پانی پینے کے بعد جو تہ رہ جاتی ہے وہی رہ گئی. امام حسین نے عبادت کے لیے قیام نہیں کیا تھا. آج ہمارے ذاکر و خطبہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے جو قیام کیا تھا وہ فقط عبادت کے لیے کیا تھا. در حقیقت یہ عبادت کے لیے نہیں کیا تھا. میں کہتا ہوں یہ عبادت کے لیے نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کو اس وقت یزید کی طرف سے آفر آئی تھی کہ آپ اپنی عبادتیں بجا لائے، آپ اپنے گھر میں محصور رہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ اپنی عبادتیں بجا لائے. لیکن امام حسین جو واحد کام کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ہمارے معاشرے سے آج یہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر مفقود ہو گیا. سرے سے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اگر کوئی ان کو روکتا ہے کسی کام سے وہ برا مانتے ہیں، اگر ان کو کوئی دینی کام کے لیے بلائے تو وہ مفاد ان کی مفاد سمجھتے ہیں. اگر ہم بارگاہ الہی میں یہی صرف اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر ایک مطلب روپیے یا روپیے کی بات چھوڑو، اگر روپیے نہ دے سکے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا دل اللہ کی راہ حاضر کرنا یہ بڑا کام. لیکن ہمارا در حقیقت یہ سلسلہ میں کہوں تو بیہودہ ہے، در حقیقت دین سے انحراف ہے. یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بیان کیا تھا، جو امت کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، یہ ہوا. در حقیقت کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یعنی میرے بعد ایک آندہ وقور فطرہ آئے گا، اس سے وہی نجات پائے گا جو عروۃ الوثقیٰ یعنی سہارا، مضبوط سہارا کو تھام لے گا، وہی نجات پائے گا. لیکن ہم نے بہت ساری ٹیری کجی رسیوں کو تھام لیا ہوا، لیکن وہ ہمارے کام نہیں آئے.
کیونکہ وہ دین جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا وہ کچھ اور تھا، ہم نے جو لیا ہوا کچھ اور ہے. کیونکہ اگر ہم اس دور کے اندر حقیقی فکر، حقیقی کردار، حقیقی آئیڈیالوجی، حقیقی مکتب، حقیقی راہ کو پہچان لیتے تو در حقیقت وہ راہ فقط امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی راہ ہے، جس نے آج پورے عالم اسلام کے لیے یہ پیغام پہنچایا کہ دین فقط یہ احکام کا مجموعہ نہیں ہے، دین فقط وضو اور غسل کا نام نہیں ہے، دین فقط چند تسبیحات لے کر گزرنے کا دین وہ نہیں ہے. امام خمینی جو دین اس کا جو وہ آج کا جو ہمارے معاشرے میں جو دین ہے اس کو بتا رہے تھے امام خمینی کے بقول کہ یہ دین جو تحجر کا دین ہے. یہ حجر، تحجر جو ہے حجر یعنی حجر اس کو پتھر عربی میں کہتے ہیں پتھر، پتھر یعنی جس کا دل سخت یعنی باقی چیزیں لینے کی، اس میں پتھر ایسا ہوتا ہے جو اثر انداز نہیں ہوتا، کسی چیز پر اثر کو قبول نہیں کرتا. اس وجہ سے امام خمینی بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو دین تھی ہمارے ہاں صرف حجر کی یعنی اس کو کوئی تاثیر نہیں. اس کے بنسبت آج دیکھیں مغرب پہ تحقیقات جاری اسی دین کے اوپر، نظریہ امام زمانے کے اوپر ہم نے جو کوئی تحقیق نہ کر سکے وہ مغربی تحقیق کر کے آج قرآن سے ہم نے صرف قرآن سے فعال کا استفادہ کیا، لیکن باقی اقوام جنہوں نے تفکر و نظریہ لیا فقط وہ قرآن سے لیا. ہم نے فقط دین کو صرف یہ تسبیح لینا، نماز پڑھنا، چند عبادات کے اندر منحصر کر دیا. یہ عبادتیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک انسان معرفت کے ساتھ اس راہ حقیقی کو پہچان لے. اگر یہ دیکھیں آپ اپنے زمانے کے اندر امام خمینی رحمت اللہ علیہ بہت سارے مقامات پر اس دین کو نافذ کرنے کے لیے چلے، آپ کو کئی مقامات پر جلالہ وطن کیا گیا. آج دیکھیں اس وقت جو قوموں نے جن قوموں نے بھی امام کے ساتھ دغا کیا، میں در حقیقت کہتا ہوں وہ کسی نے بھی دھوکہ نہیں دیا، کسی غیر نے اماموں کو دھوکہ نہیں دیا، اماموں کو کسی غیر نے شہید نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے شیعوں نے کیا. تاریخ میں دیکھا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہمارے علماء اس کو بیان نہیں کرتے. تاریخ کے اندر آپ جا کر خود مطالعہ کریں. اور علماء ڈرتے ہیں کیوں؟ اگر ممبر سے ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، کیونکہ خطرہ ہے نیچے عوام اس کے بارے میں رد عمل دکھاتے ہیں. در حقیقت تاریخ آپ خود پڑھ کر دیکھیں، بعض علماء نے اس کو سینسر کیا ہوا ہے، یعنی ذکر ہی نہیں کیا ہوا ہے. در حقیقت میں یہ بتاتا چلوں کہ دین یعنی اگر بتاتا ہے کوئی، اگر اس کو یعنی نافذ کرنے کے لیے بتائے اس کے لیے بھی خطرناک ہے آج دین، کیونکہ دین ہمارے ہاں ماحول میں صرف رسومات کی حد تک رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب بھی عید کا دن آتا ہے تو ہمارے غم تازہ ہو جاتے ہیں. تو کسی سائل پوچھنے والے سائل نے پوچھا کہ امام آپ کے کون سے غم تازہ ہو جاتے ہیں؟ تو امام جواب دیتے ہیں جب ہم جو مسلک خدا نے ہمارے لیے مقرر کی تھی اس مسلک پر کسی غیر کو پاتے ہیں تو اس وقت ہمارے غم تازہ ہو جاتے ہیں. خدا نے جو منصب ہمارے لیے مقرر کیا تھا اس پر کوئی آمریت، بادشاہیت اور سارے نظام، شیطانی نظام آ کر مسلط ہو جائے تو اس وقت ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. آمریت کو کون سا سسٹم ہے؟ آج آمریت کا وہ سسٹم جو خان